السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے ثانیہ مغل کا میرا ستمگر میرا مسیحا ٹھہرا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چٹاخ، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ آئندہ ایسی بیہودہ بات منہ سے نکالی بھی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ شاہ اس کے کندھے پر زور ڈالے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا۔ آبرو کی اس بات پر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ ساری نرمی، ہمدردی کسی کونے میں منہ چھپا گئی تھی۔ تھپڑ کی شدت سے آبرو کو اپنا دماغ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ بولوں گی ایسا نہیں رہنا مجھے اس جہنم میں۔ تمہیں تمہاری ماں مل چکی ہے اور تم نے مجھے جتنا برباد کرنا تھا کر چکے۔ اب جان چھوڑ دو میری۔ وہ اس کی مضبوط گرفت کو توڑتی، اس سے دور ہوتی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ بادل زور سے گرجے تھے، بارش کی شدت میں تیزی آ گئی، لیکن وہ دونوں بے پرواہ بنے ایک دوسرے سے مقابلے پر اتر آئے تھے۔ شاہ آگے بڑھتا ایک بار پھر اسے شکنجے میں جکڑتا اپنے پاس کر چکا تھا۔ کیا کہا؟ مجھ سے دور؟ سوچنا بھی مت کہ تم کبھی اس پیلس سے، میری زندگی سے کہیں دور جا سکتی ہو۔ یہاں سے جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ میں تمہارے پیروں میں اپنے مضبوط رشتے کی بیڑیاں ڈال چکا ہوں مسز آبرو سکندر شاہ۔ تم صرف اور صرف میری ہو۔ اب تم چاہے اسے میری ضد، جنون، خود غرضی یا مفاد پرستی جو بھی سمجھو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شاہ کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ بارش کے قطرے اس کے بالوں اور چہرے سے پھسلتے آبرو کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ ہونک بنی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، مضبوط رشتے کی بیڑیاں ڈال دیں۔ ککا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ ککا کیسی بیڑیاں؟ اس کی آنکھوں میں پنپتا خوف دیکھ کر شاہ نے فوراً خود پر کنٹرول کیا تھا۔ تم چاہ کر بھی یہاں سے نہیں جا سکتی کیونکہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ بالآخر شاہ نے حقیقت کو اس پر آشکار کر ہی دیا تھا۔ میں ماں؟ بچہ؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے سب۔ اس نے مسلسل نفی میں سر ہلاتے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن شاہ کی مضبوط گرفت سے وہ ہلنے تک سے قاصر تھی۔ شاہ نے ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی نیلی پڑتی رنگت اور کپکپاتے وجود کو دیکھتے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور اپنے قدم دوسری منزل پر ہی بنے کمرے کی طرف بڑھا لیے۔ ککا کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ میں کہہ رہی ہوں نیچے اتارو، مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ آبرو مسلسل اس کے سینوں پر مکوں کی برسات کرتی خود کو چھڑوانے کی صحیح کر رہی تھی۔ شاہ نے بہت احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ میں جا رہی ہوں۔ آبرو نے ایک قہرانہ نگاہ اس پر ڈالتے بیڈ سے اٹھنا چاہا تو شاہ نے اسے بیڈ پر پٹختے اس کی مذمت کو ناکام بنا دیا۔ اب تم یہاں سے ایک انچ برابر بھی ہلی تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے سرد لہجے میں بولا تو آبرو نے خوف سے جھرجھری لی۔ شاہ اس کے دوپٹے سے بے نیاز گیلے لباس پر نگاہ ڈالتے مسکرایا تو آبرو کو فوراً اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھتے بلینکٹ کھینچ کر خود کو چھپایا۔ شاہ اس کی حرکت پر کھل کر ہنسا اور واش روم سے ٹاول لا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو بال ڈرائی کرو، شاباش، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی، اور میں سلمیٰ کو بھیج رہا ہوں تمہیں چینج کروا دے۔ بغیر کسی لڑائی اور شور کے چینج کر لینا۔ بصورت دیگر اس رات کی طرح مجھے خود تردد کرنا پڑے گا۔ شاہ نے اسے ٹاول دیتے ون کیا تو آبرو ایک غسیلی نگاہ اس پر ڈالتی دان پیستی رہ گئی۔ شاہ چند سیکنڈ اس کے بھڑکنے کا منتظر رہا، لیکن وہ اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر چکی تھی جبکہ شاہ باہر نکل گیا۔ کمینہ انسان! آبرو غصے سے کھولتی اسے گالیوں سے نوازتی بے بسی کے مارے رو دی۔ چند منٹ بعد ہی سلمیٰ خشک لباس اور گرم دودھ کے گلاس کے ساتھ حاضر تھی۔ اس نے سلمیٰ پر نگاہ ڈالے بغیر اس سے ڈریس تقریباً چھینا اور واش روم میں گھس گئی۔ گرم پانی سے اچھا سا شاور لینے کے بعد روم میں آ گئی۔ سلمیٰ ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ تم میرے سر پر کیوں سوار ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ بی بی جی، یہ دودھ۔ سلمیٰ نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کی طرف اشارہ کیا تو آبرو نے فوراً گلاس لیتے
ایک ہی سانس میں ختم کر کے اس کے ہاتھ میں پٹخ دیا۔ اب خوش؟ گم کرو اپنی شکل، اور خبردار اس کے بعد روم میں آئی تو۔ اس کے دھاڑنے پر سلمیٰ ڈر گئی۔ بی بی جی، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی جو آپ مجھ سے یوں ناراض ہیں؟ سلمیٰ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں کسی سے ناراض ہونے لگی؟ مجھے حق ہی کیا ہے کسی سے کچھ بھی کہنے یا جاننے کا؟ تم سب تو سکندر شاہ کے وفادار ہو نا، اس کی چاکری کرتے ہو، تو سن لو، مجھے بھی تم سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آبرو نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر کرتے کھٹ سے دروازہ بند کر دیا اور ڈریسر کے سامنے کھڑی بے دردی سے بالوں میں برش کرنے لگی۔ جب نگاہ اپنے سر پر پڑی تو ایک دم سے سکندر شاہ کی آواز دماغ میں گونجی، تم میرے بیبی کی ماں بننے والی ہو۔ آبرو کو لگا شاہ نے اس کے کانوں میں کوئی سور پھونکا ہے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سکندر شاہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مم، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی، ڈریسر کی ساری چیزیں زمین بوس کرنے لگی۔ جب اندر کی بھڑاس اچھے سے نکل چکی تھی تو آنسو پونچھتی ونڈو کے پاس آ گئی۔ ونڈو کھولنے پر سرد ہوا کے جھونکے نے ایک بار پھر اسے تھرتھرا دیا۔ اس نے ونڈو سے باہر گپ اندھیرے میں نیچے کی طرف جھانکا۔ اف اللہ جی، یہ تو بہت نیچے ہے۔ اگر میں نے چھلانگ لگائی تو ضرور میری کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، اور اگر میں مر گئی تو؟ نہیں، ابھی تو میں امی پاپا سے بھی نہیں ملی، اور اگر مرنے کے بعد بھی اس ظالم شخص نے میری لاش میرے گھر نہ پہنچائی تو؟ سکندر شاہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا، ہاتھ سینے پہ باندھے، اس کی بڑبڑاہٹ کے ساتھ اس کی ایک ایک حرکت کو ملاحت کر رہا تھا۔ ہوا سے اڑتے اس کے سلکی بال اٹکلیاں کرتے بار بار شاہ کے چہرے پر بوسہ دیتے۔ نتنوں میں پڑتی شیمپو کی تیز خوشبو شاہ کو مدہوش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس لمحے کے سحر میں بہک جائے، اس نے آبرو کے کانوں کے پاس سرگوشی کی۔ خودکشی کرنے کا پلان ہے کیا؟ اپنے ہی خیالوں میں گم آبرو بالکل اپنے پاس آواز پر خوف سے زمین سے 2 فٹ اوپر اچھلی اور پیچھے کھڑے شاہ کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ شاہ کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو کوئی حرکت کرنے سے روکا تھا۔ جب آبرو کو احساس ہوا تو فوراً اس سے دور ہوئی۔ سلمیٰ کتنی دفعہ آ چکی ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ شاہ نے اس کی خفت مٹاتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر کھانا لگانے لگا۔ مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چلائی، تو شاہ نے اس کے کسی بھی احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے اسے ہاتھ سے پکڑتے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھا لیا۔ آبرو نے اسے گھورتے ہوئے اٹھنا چاہا، لیکن شاہ نے دوبارہ پہلو میں گرا لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بھوک نہیں ہے مجھے، چھوڑو۔ شاہ نے اس کے غصے کو اگنور کرتے پلیٹ میں بریانی ڈالی اور چمچ بھر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ کھانا میرا بیبی کھائے گا۔ آبرو اس کی اتنی کھلی گفتگو پر پہلے تو شرم سے جنپی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ بیبی، تمہیں لگتا ہے سکندر شاہ کہ جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو یا جتنا میں سہ چکی ہوں، اس کے بعد میں اس بچے کو جنم دوں گی؟ شٹ اپ آبرو۔ شاہ نے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹخا تو چاول ٹیبل پر گرے۔ اس نے آبرو کی اتنی گھٹیا بات پر بمشکل خود کو ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا۔ نو، غصہ کیوں کر رہے ہو سکندر شاہ؟ تم کیا سمجھتے ہو جھوٹی ہمدردی جتاؤ گے تو میں تمہارے بہکاوے میں آ جاؤں گی؟ کبھی نہیں۔ بھول ہے تمہاری کہ یہ بچہ اس دنیا میں کبھی آئے گا؟ اور اس بات پر شاہ کا ہاتھ آبرو کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ وہ اسے بازوؤں سے دبوچے اس کے چہرے پر آنکھیں گاڑے چلایا تو لہجے میں کچھ دیر پہلے والی نرمی مفقود تھی۔ بیبی کو تم کیا تمہارے اچھے بھی جنم دیں گے، اور یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اگر آئندہ تم نے کچھ بھی غلط کرنا تو دور، اگر غلط کرنے کا سوچا بھی تو میں سارے لحاظ بلائے طاق رکھے وہی سکندر شاہ بن جاؤں گا جسے اس دنیا میں اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آبرو پھٹی آنکھوں سے شاہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساری تیز تراری ہوا ہو گئی تھی۔ ہوا نہ درد؟ ایسا ہی درد تم نے میرے ماں باپ کو ان کی بیٹی چھین کر دیا ہے، اور پہلے تم کون سا میرے ہمدرد رہے ہو جو پھر سے وہی سکندر شاہ بن جاؤ گے؟ تم ہمیشہ ہی ایک برے اور ظالم انسان تھے، اور ایسے ہی رہو گے۔ تم صرف ستم گر ہو۔ آبرو کے آنسو گالوں پر پھسلے تو وہ رخ موڑ گئی۔ شاہ کے دل کے ٹکڑے ہونے لگے۔ اس نے آبرو کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے اس کا رخ اپنی طرف کیا، لیکن اس نے اپنی نگاہیں ہنوز پھیر رکھی تھیں۔
شاہ کو اس کے آنسو ہرٹ کرنے لگے۔ تم ایک بار میرا اعتبار کر کے تو دیکھو آبرو، میں تمہارے ہر درد کا مداوع کروں گا۔ زخم میں نے دیے ہیں تو مرہم بھی میں ہی لگاؤں گا۔ اگر میں ستم کر رہا ہوں تو مسیحا بھی میں ہی بنوں گا۔ اگر میں نفرت میں ہر حد پار کر سکتا ہوں تو محبت۔ اس نے بہت چاہت سے اپنی انگلیوں کی پوروں پر اس کے اشک سمیٹے تھے۔ صرف ایک بار میرا یقین کر لو پلیز، میں کبھی تمہارے یقین کو ڈگمگانے نہیں دوں گا۔ کرو گی نا مجھ پر بھروسہ؟ شاہ نے اس کی لرزتی کانپتی آنکھوں میں جھانکتے اپنے یقین کا عہد لینا چاہا تو آبرو نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ بولنے کی کوشش میں ہونٹ ہلتے بری طرح کپکپا رہے تھے۔ بعض گناہوں، زیادتیوں کی معافی نہیں ہوتی، اور میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں آپ کو کبھی معاف کر پاؤں، کبھی نہیں۔ مجھے امی بابا کے پاس جانے دیں پلیز۔ میں اگر اس قید میں مزید رہی تو میں سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اس کی بے بسی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ آنسو کی تار کی صورت رخسار پر بہہ رہے تھے۔ حسین تیری آنکھیں، حسین تیرے آنسو، یہیں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ شاہ نے بہت قرب سے اسے باہوں میں بھینچے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ وہ اس کا ہر درد مٹا دینا چاہتا تھا جو بہت درلے سے اس کے دل و دماغ پر قابض ہو چکی تھی۔ اسے ایک دم سے خوف نے جکڑ لیا۔ اگر اس نے مزید اس پر سختی یا زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ اس پیاری سی لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، اور وہ اس کی دوری سہ سکتا تھا لیکن اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے قرب سے پوچھا تو آبرو نے سر اقتباس میں ہلایا۔ شاہ کو اس کا دل بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اندر بہت شدت سے یہ خواہش ابھری کہ وہ اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی شور مچاتی دھڑکنوں کو معمول پر لے آئے۔ اوکے، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، آزاد کر دوں گا تمہیں اس انچاہے رشتے سے۔ یہ پیلس تمہارے لیے قید ہے نا، تو تمہیں اس سے دور تمہاری اپنی خوشیوں بڑی نگری میں چھوڑ آؤں گا۔ لیکن شاہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ چند پل کی خاموشی تھی یا شاہ کی گہری نظروں کا ارتکاز؟ آبرو نے ایک لمحے کو آنکھیں اٹھائیں، لیکن ان میں شاہ کی ہمار آلودہ نگاہوں میں جھانکنے کی سکت نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں اپنی آرزو پر گرا دیں۔ آنکھیں جو اٹھائے تو محبت کا گماں ہو، نظروں کو جھکائے تو شکایت سی لگی ہے۔ گھبراہٹ میں اس کے چہرے پر پسینے کی چند بوندیں نمودار ہوئیں جنہیں شاہ نے بہت نرمی سے صاف کیا تھا۔ لیکن بیبی آنے تک میں تمہیں اس پیلس میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی معمولی سی پریشانی بھی چھوئے اور اس کا اثر میرے بیبی پر ہو۔ تم ہر قسم کی فکر سے آزاد اپنا اور بیبی کا بہت خیال رکھو گی پلیز۔ صرف چند ماہ کی بات ہے، اور بیبی کے آنے کے بعد تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ یہ سکندر شاہ کا وعدہ ہے تم سے۔ صرف چند ماہ میرے بیبی کے لیے دان کر دو پلیز۔ شاہ کے لہجے کے بھوجل پن اور افسردگی نے اسے گہرے دکھ سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ اسے بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی ذات کی دفاع میں بولتے لب خود میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ تھینک یو سو مچ آبرو۔ شاہ نے ایک بار پھر اسے ساتھ لگائے چاہت سے اس کے بالوں پر بوسہ لیا تھا۔ وہ اسے خود میں سموئے اسے محسوس کر رہا تھا۔ آبرو نے بھی خود کو آزاد کروانے کی صحیح نہیں کی تھی۔ اس نے شاہ کے چوڑے سینے پر ہی آنکھیں موند لی تھیں۔ شاہ نے اس کی پرسکون نیند میں خلل نہ ڈالنے سے پوری رات اسے خود سے لگائے صوفے پر گزار دی تھی۔ اس نے اپنی گرم شال آبرو کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ وہ اپنے اور شاہ کے مشترکہ کمرے میں الماری میں سر دیے اپنا ڈریس نکال رہی تھی جب دروازے پر ہلکی دستک کے ساتھ کوئی اندر آیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تھا۔ آپ؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زینب بھی اس کے کمرے میں آئیں گی۔ میں نے سوچا میری بیٹی تو مجھ سے ملنے آئی ہی نہیں، کیوں نہ میں خود ہی آپ سے مل لاؤں۔ زینب بی نے اس کے لیے لایا جوس کا گلاس آگے بڑھتے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی بولیں تو آبرو سٹ پٹا گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پلیز آئیں، آبرو نے ہکلاتے ہوئے کہا اور ان کا ہاتھ تھامے بیڈ پر بٹھا دیا۔ خود بھی ان کے ساتھ ہی ٹک گئی تھی۔ اسے ملال ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار بھی زینب بی سے ملنے نہیں گئی تھی۔ کچھ بھی تھا لیکن وہ بزرگ تھیں۔ کیسی ہے میری بیٹی؟
زندہ ہوں، آبرو نے گود میں رکھے ہاتھوں کو گورتے جواب دیا تھا۔ لہجہ اسپاٹ تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی تلخ نہیں ہو پائی تھی۔ مایوسی کفر ہے بیٹا۔ زینب بی نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ آبرو کے چہرے پر ایک لمحے کو طنزیہ مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو چکی تھی۔ بولو نا، مجھ سے بات کرو، میں آپ کی بھی اماں ہوں۔ جب آپ کا بولنا کوئی معنی نہ رکھتا ہو تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ آبرو کا انگلیاں مروڑنا اس کے اندر کے اضطراب کو واضح کر رہا تھا۔ آبرو بیٹا، میں آپ کا دکھ سمجھتی ہوں، کیونکہ میں خود اس قرب سے گزری ہوں، اور مجھے یقین ہے جب میرا برا وقت گزر گیا تو آپ کا بھی نہیں رہے گا۔ اب مایوسیوں اور دکھوں کے سب بادل چھٹ جائیں گے، اب صرف مسرتیں ہی ہوں گی۔ میں ہمیشہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں۔ زینب بی نے اسے اپنی نرم آغوش میں پناہ دی تو آبرو کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ان کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتے ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، اماں، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ بہت برا ہے، بہت ظالم۔ زینب بی نے اسے کھل کر رونے دیا۔ وہ اس کے دل کا غبار نکال دینا چاہتی تھی۔ آپ چپ ہو جاؤ شاباش، ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لو جوس پیو۔ کافی دیر بعد زینب بی نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو آبرو نے انکار کرنا چاہا۔ رزق سے ناراضگی نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں سے انکار کرنا گناہ ہے۔ پیو شاباش۔ آبرو نے جوس ایک ہی سانس میں ختم کر کے گلاس زینب بی کو دیا، اور ایک بار پھر سر ان کی گود میں رکھے آنکھیں موندے بیڈ پر دراز ہو گئے۔ زینب بھی اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے اسے تقویت پہنچانے لگی۔ آج کافی دنوں بعد ظفر، آشو اور بینا آنٹی شاہ پیلس میں موجود تھے۔ وہ سب پہلے زینب بی سے ملنے آ چکے تھے، لیکن آج سنڈے ہونے کے باعث شاہ نے سب کو لنچ پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ سب لان کے بالکل وسط میں رکھی بڑی سی گول میز اور اس کے گرد ترتیب سے رکھی کرسیوں پر بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ میز کھانے کی ہر قسم کی انواع اقسام سے بڑی پڑی تھی۔ بینا بیگم تو شاہ کے چہرے سے جھلکتی خوشی دیکھ کر نہال ہو رہی تھیں۔ آبرو ان سب سے لا تعلق کمرے میں بند تھی۔ شاہ کو اس کی غیر موجودگی بہت کھٹک رہی تھی۔ بھائی، بھابھی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ ابھی تک ملی نہیں۔ شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کا تیش مزید بڑھ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے اضلاع تن گئے تھے۔ آشو کی بات بینا بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف زینب بی کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ انہوں نے شاہ کی طرف دیکھا، جس کی پرسکون نگاہیں ان پر ہی ٹکی تھیں۔ انہوں نے سر ہلکا سا نفی میں ہلاتے اسے کچھ بھی سخت سست بولنے سے روکا تھا۔ جی عائشہ بیٹا، آبرو کی طبیعت تھوڑی اپسیٹ تھی، میں نے ہی آرام کا بولا تھا، میں دیکھتی ہوں۔ ارے اماں، آپ رہنے دیں، میں بھابھی کو لے آتی ہوں، وہ یہی کھلی فضا میں بیٹھیں گی تو اچھا فیل کریں گی۔ آشو تم رہنے دو، بھابھی خود ہی آ رہی ہیں۔ ظفر اور شاہ بالکل سامنے بیٹھے۔ جب ظفر کی نظر اندر سے نکلتی آبرو پر پڑی، اسے دیکھ کر زینب بھی اور بینا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ شاہ کی نگاہیں اس پر پڑی تو گویا پلٹنا بھول گئیں۔ آبرو بلیک کھدر کی شلوار پر پنک، بلیک اور براؤن کنٹراسٹ کھدر کی ہی شرٹ، جس کی لمبائی گھٹنوں سے ذرا اوپر تھی، نفاست سے سر پر لیا براؤن اور بلیک چنزی سٹائل دوپٹہ اور پاؤں میں فلیٹ جوتا پہنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لان کی جانب ہی آ رہی تھی۔ بڑا بڑا سا جسم، سفید ادیا رنگت اور رخسار پر کھلتی لالی، گویا بلش لگایا گیا ہو۔ اس کے اندر آئی نئی تبدیلی اور کیئر کا ثبوت تھی۔ اس کے پاس آنے پر شاہ نظروں کا زاویہ بدلتا ایک بار پھر ظفر سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ السلام علیکم۔ آبرو سب کو مشترکہ سلام کرتے بینا بیگم اور آشو سے ملتی آشو کے ساتھ ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آبرو بیٹا، کیسی طبیعت ہے اب؟ جی آنٹی، ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آبرو ہر بار ان کے ساتھ روا رکھے اپنے رویے پر شرمندہ ہوتی۔ الحمدللہ بیٹا، اپنے بچوں کو دیکھ لیا، بہت خوش ہوں۔ شاہ دیکھ رہا تھا کہ آشو ہمیشہ کی طرح باتوں میں مصروف تھی، جبکہ آبرو اس کی باتوں کا جواب صرف ہوں ہاں میں دیتی۔ بھائی، ظفر بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ آشو کی بات پر کولڈ ڈرنک پیتے ظفر کو زور کا اچھوکا آیا تو سب کا مشترکہ کہکا پڑا تھا۔ آبرو نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھانستے ظفر کی طرف دیکھا تو بے ساختہ نگاہ شاہ پر پڑی، جو اپنی نگاہیں آبرو پر ہی جمائے ہوئے تھا۔ آبرو کے دیکھنے پر اس نے آنکھ مارتے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بےہودہ انسان۔ آبرو دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتی فوراً نگاہ پھیر گئی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھنے لگی۔ ارے کب، کہاں، کیسے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟
شاہ کے لیے یہ بات واقعی کسی خیرت سے کم نہیں تھی۔ ظفر، اس نے ظفر کو خون خوار نظروں سے گھوڑا۔ اف اف و شاہ، آشو مذاق کر رہی ہے۔ نہیں، کوئی مذاق نہیں ہے بھائی، یہ بالکل سچ ہے۔ ماما آپ بتائیں نا بھائی کو، ہم بہت جلد رشتہ لے کر جانے والے ہیں۔ بھابھی آپ بھی ریڈی رہیں، آخر آپ کے اکلوتے دیور صاحب ہیں۔ جی۔ آبرو صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ ظفر نے شاہ کا بھیانک روپ دیکھتے ہی دوڑ لگائی تھی۔ پھر آگے آگے ظفر اور پیچھے پیچھے شاہ تھا۔ آشو، بینا بیگم اور زینب بی کے ساتھ آبرو بھی ان کی اس بھاگم دوڑ پر کھل کر ہنس رہی تھیں۔ بالآخر شاہ نے ظفر کو جکڑ لیا تھا۔ اگر یہ شخص اتنا ظالم، بے رحم اور ستمگر نہ ہوتا تو کتنا پیارا ہے۔ آبرو خوبصورت شکل و صورت اور ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک سکندر شاہ کو دیوانہ وار دیکھتے سوچ رہی تھی۔ ظفر اور شاہ چہل قدمی کرتے باتوں میں مصروف تھے۔ ظفر اسے رمی کے بارے میں بتا رہا تھا، جبکہ شاہ اس کی اس قدر دیوانگی دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ خواتین سب اندر آ گئی تھیں۔ لنچ ریڈی تھا۔ زینب بی نے سب کچھ اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ سلمیٰ، آشو اور آبرو نے مل کر ڈائننگ ٹیبل سجائی تھی۔ شاہ اور ظفر بھی اندر آ چکے تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ آبرو نے سب کو چائے سرو کرتے آخری کپ شاہ کی طرف بڑھایا، جو جان بوجھ کر انجان بنا ہوا تھا۔ آپ کی چائے۔ آبرو نے دانت پیستے جب چوتھی بار مخاطب کیا تو شاہ متوجہ ہوا۔ اس نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالتے کپ لیتے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکرایا تو آبرو کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنا جوتا شاہ کے پاؤں پر زور سے مارتے اپنا بدلہ چکتا کر لیا تھا۔ شاہ اس کی حرکت پر بلبلا گیا۔ آبرو اور شاہ کی حرکتیں ظفر کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی تھیں۔ جب ہر بار بھابھی سے مار ہی کھانی ہوتی ہے تو ایسی حرکتیں کرتے ہی کیوں ہوں؟ ظفر نے آشو کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی آبرو پر نگاہ ڈالتے شاہ کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے بھرپور گوڑی سے نوازا۔ ہائے شہزادے، ابھی تمہارے والی آئی نہیں نا؟ پھر تم سے تفصیلی پوچھوں گا۔ شاہ کے سرد آہ بڑھنے پر ظفر نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ کافی دیر خوشگپیوں کے بعد وہ لوگ اجازت لیتے باہر پورچ تک آ گئے تھے۔ بہن جی، اب میں آپ لوگوں کی منتظر رہوں گی۔ شاہ اور آبرو بیٹی شادی سے واپس آ جائیں، پھر میں نے ہمارے پوتے پوتی کے اعزاز میں پارٹی دینی ہے۔ یوں سمجھ لیں گود بڑائی ہوگی۔ بینا بیگم کا یوں سب کے سامنے سرِ عام ایسا کہنے سے آبرو خود میں جنب گئی۔ شاہ نے اس کا گھبرانا بہت چاہت سے دیکھا تھا۔ آف کورس آنٹی، بیبی کے بابا بھی ریڈی ہیں۔ شاہ نے آبرو کو نگاہوں کے حصار میں لیتے شرار سے کہا تو سب کھل کر ہنس دیے۔ ڈفر، گود بڑائی تمہاری نہیں، آبرو بھابھی کی ہونی ہے۔ یہ خالصتاً لیڈیز رسمیں ہوتی ہیں۔ ظفر کے بزرگانہ طرز گفتگو پر سب ہنس دیے تھے۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا میں بابا نہیں ہوں؟ ہوں نا، تو یہ رسم صرف لیڈیز کے حصے میں ہی کیوں؟ آبرو ان سب کی اتنی کھلم کھلا گفتگو سے شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اف، ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ قسم کا نمونہ یہاں موجود ہے، وہ صرف دل میں ہی سوچ سکی تھی۔ چل شیطان، زینب بی نے آبرو کا کترانا دیکھ کر شاہ کے کندھے پر چپیٹ لگائی تھی، اور یوں ایک خوشگوار دن کے اختتام پر ظفر اور فیملی اپنے اندر بہت سے حسین لمحے قید کرتے شاہ پیلس سے رخصت ہوئے تھے۔ گاڑی باہر نکلتے تک وہ تینوں وہیں کھڑے رہے۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تو زینب بی نے اپنے قدم اندر بڑھا لیے۔ آبرو نے بھی ان کی پیروی میں اپنے قدم بڑھائے ہی تھے جب شاہ نے سرایت سے اس کی کلائی پکڑے اپنی جانب کھینچا تو وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ سکندر شاہ، تمہاری بدتمیزیاں آخر کب ختم ہوں گی؟ آبرو اسے خون خوار نظروں سے گھورتی تراح کر بولی۔ اور میں تمہارے صبح والے رویے کو کیا سمجھوں؟ بدتمیزی، ہٹ درمی یا پاگل پن؟ شاہ نے اس کے کمر کے گرد بازو حائل کیے اسے مزید خود سے قریب کرتے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ سکندر شاہ، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے کوئی سروکار نہیں تمہارے ان سو کولڈ۔ باقی کا جملہ شاہ کی گہری اور سخت گرفت پر اس کے منہ میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے سکندر شاہ، درد ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے پر نمایاں درد کے اثرات تھے یا خوبصورت آنکھوں سے جھلکتے پانی کا اثر؟ شاہ نے فوراً گرفت ڈھیلی کرتے پینترا بدلا تھا۔ گڈ گرل، اس سے آگے کی تمہاری بات مکمل نہ ہی ہو تو اچھا ہے، ورنہ خیر۔ شیرنی تو مجھے دیکھتے ہوئے چپکے چپکے مسکرا رہی تھی، کہیں پیار ویار تو نہیں ہو گیا؟ شاہ نے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ سے کھیلتے ہوئے پوچھا تو آبرو جی جن جل گئی تھی۔ تم انہی خوش فہمیوں سے مرو گے سکندر شاہ؟
آبرو نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا لیکن شاہ نے اسے پشت پر لے جاتے اپنے حصار میں قید کر دیا۔ خیر میں تو عملی زندگی جینے کا قائل ہوں، اور اتنا تو تم مجھے جان ہی گئی ہو جانے من، اور اگر پیار والا چکر بھی ہے تو مائی ڈیئر شیرنی اس میں کوئی مذائقہ خیز بات بھی نہیں۔ بھائی سارے کا سارا تمہارا ہوں، تم پورا حق رکھتی ہو مجھے دیکھنے، پیار کرنے، بلکہ چھونے کا بھی۔ شاہ کی پرشوق اور محبت بڑی نظریں اس کے خوبصورت مکھڑے سے ہوتی اس کی گردن میں موجود اپنے نام کے پینڈنٹ کا طواف کرنے لگیں۔ آبرو ان آنکھوں کی التجا سے گھبراتی فوراً اپنا چہرہ پھیر گئی۔ سر سکندر شاہ، مجھے یہاں رہنے کے لیے تم نے جو وعدے کیے تھے تم ان سے مکر رہے ہو۔ آبرو نے اس کی وار فنگیوں پر بند باندھنا چاہا تھا، بولنا مشکل لگ رہا تھا۔ نہیں، میں عہد نبھانے والوں میں سے ہوں مسز۔ اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک تم پیلس میں موجود ہو صرف اور صرف میری ملکیت ہو، اور میں جب جیسے اپنی ملکیت کا استعمال کروں تو مجھے روک نہیں سکتی۔ پر پلیز مجھے جانے دیں۔ آبرو اس کی دل نشین نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ اور اگر میں نہ جانے دوں؟ شاہ اس کی حالت سے بھرپور حظ اٹھا رہا تھا۔ پلیز مجھے بھوک نہیں، بیبی کو بھوک لگ رہی ہے۔ آبرو نے روانگی میں جو بھی منہ میں آیا فوراً بول دیا۔ جب اپنی کہی ہوئی بات کا احساس ہوا تو وقت ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ بات منہ سے نکلتی شاہ کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ شاہ کا فلک شگاف کہکا اسے جھنپنے پر مجبور کر گیا۔ اچھا بہانہ ہے فرار کا۔ آج تو جانے دے رہا ہوں، لیکن اگلی بار رہائی مشکل ہے، ذرا سوچ کے، اوکے؟ شاہ نے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کی پیشانی پر رکھتے گرفت ڈھیلی کی تو فرار ملتے ہی آبرو نے اندر کی طرف دوڑ لگائی۔ اسے لگا اگر پیچھے دیکھے گی تو سکندر شاہ کی لو دیتی آنکھیں اسے پتھر کا کر دیں گی۔ کمینہ، بےہودہ انسان۔ تنہا وہ آئیں جائیں یہ ہے شان کے خلاف۔ تنہا وہ آئیں جائیں یہ ہے شان کے خلاف، آنا خیا کے ساتھ، جانا ادا کے ساتھ۔ فرار ناممکن ہے ڈیئر مسز۔ آخر سکندر شاہ کے دل پر قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے، اور سکندر شاہ کی چوری کرنے والا اتنی آسانی سے اس کے چنگل سے نکل پائے، ناممکن۔ تم نے تو میرا دل چرانے کی گستاخی کی ہے۔ شاہ کی پرشوق نظروں نے اندر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آبرو زمان ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر قیامت ڈھا رہی تھی، اور پوری دنیا کو خاطر میں نہ لانے والا سکندر شاہ ایک چھوٹی سی لڑکی سے ہار رہا تھا، اور یہ ہار وہ خوشی خوشی قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سکندر شاہ کی وار فنگیاں بڑھتی جا رہی تھیں، وہیں آبرو کا لہجہ سرد اور بے اعتنائیاں عروج پر تھیں۔ آبرو جتنا اس سے اجتناب برتتی، سکندر شاہ اس کے پاس آنے کی اتنی اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتا۔ آبرو اس کے قریب آنے سے گریز رہتی۔ سکندر شاہ کی لو دیتی آنکھیں ہر لمحہ اسے اپنے حصار میں باندھنے کی کوشش کرتی، اسے بے چین رکھتی تھیں۔ دن بھر بارش کے بعد ہر طرف نکھرا منظر طبیعت پر خوشگوار اثر ڈال رہا تھا۔ زینب بھی کمرے میں عصر کی نماز ادا کر رہی تھیں، جبکہ آبرو نماز کے بعد لاؤن میں آ گئی تھی۔ وہ جوتے اتار کر اوس پڑی گھاس پر ننگے پاؤں چلتی دلکش موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنے لگی۔ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کی ساری کثافت کہیں دور ہو گئی تھی۔ آبرو بی بی صاحب کا فون ہے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ سلمیٰ کے پیغام پر اس کا موڈ فوراً بگڑا تھا، منہ جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ سلمیٰ، جب تمہیں پتہ ہے کہ ہر روز میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں کرنی بات، تو پھر کیوں آ جاتی ہو اس بیہودہ شخص کا نام لے کر میرا دماغ کھانے اور اپنی انسلٹ کروانے؟ آبرو سر جھکائے کھڑی سلمیٰ کو گھورتے تراح کر بولی تو دوسری طرف موبائل پر موجود سکندر شاہ کا دل چاہا کوئی جادو کی چھڑی گھما کر فوراً اس ظالم حسینہ کو اپنے سامنے لا کر ایک تھپڑ رسید کرے تاکہ اس کا بگڑا ہوا بیجا درست جگہ پر آ جائے۔ وہ آبرو کے لیے موبائل لے کر آیا تھا، دن میں کئی بار کال کرتا، لیکن میڈم اٹھانا تو اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہی تھیں۔ الٹا ہر بار سلمیٰ کی بھی عزت افزائی کی جاتی۔ بی بی جی صاحب موبائل پر۔ سلمیٰ نے ڈرتے ہوئے موبائل آگے کیا تو آبرو نے موبائل چھینتے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ بغیر کوئی بکواس کیے 10 منٹ میں ریڈی ہو کے گیٹ تک کہو۔ اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو جس خلیے میں ہوگی میں گارڈز کے سامنے تمہیں گود میں اٹھا کر گاڑی تک لے آؤں گا۔ شاہ نے بغیر لگی پٹی رکھے سرد لہجے میں کہہ کر کال بند کر دی۔ کمینہ انسان، بڑا آیا آرڈر جاری کرنے والا۔ سلمیٰ، اس نے وہیں کھڑے کھڑے اسے ہانک لگائی تو سلمیٰ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی۔
میری شال لے کر آؤ فوراً۔ جی بی جی۔ ٹھیک 8 منٹ بعد آبرو شال اوڑھے گیٹ پر موجود تھی۔ گاڑی کے ہارن پر آگے بڑھے۔ شاہ نے اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ موڈ بہت بری طرح آف ہو چکا تھا۔ کیسی ہو؟ گاڑی آگے بڑھاتے شاہ نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی سرد میری مفقود تھی۔ آبرو نے بغیر جواب دیے صرف گھورنے پر اکتفا کیا تو شاہ نے کندھے اچکا دیے۔ اس کا ہفا چہرہ دیکھ کر شاہ کو بے اختیار اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ضروری تھا جانے من، تمہیں سیدھی زبان سمجھ بھی تو نہیں آتی؟ تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں سکندر شاہ، مجھے ایسے واہیات ناموں سے مت پکارا کرو۔ وہ پوری کی پوری اس کی طرف مڑی چیخی۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ شاہ نے ایک لمحے کے لیے بے اختیار دونوں ہاتھ کان پر رکھے اور مسکرا دیا۔ اور اس سے پہلے میں نے کبھی تمہاری کوئی بات مانی نہیں نا؟ تو پھر کیوں ناحق اپنی انرجی ویسٹ کرتی ہو؟ اگر اتنا سوچو گی تو پھر میرا بیبی۔ بس سکندر شاہ، اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت تمہیں بھی نہیں۔ اس سے پہلے شاہ مزید گل افشائی کرتا آبرو بھڑکی۔ اسے سکندر شاہ کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ سخت زہر لگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کا خوبصورت چہرہ نوچ ڈالے۔ آبرو کے یوں بھڑکنے پر شاہ نے خاموش رہنے میں عافیت جانی، ورنہ دوران جنگ وہ اپنا بی پی ہائی کر لیتی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرد مہری سے پوچھا۔ شاپنگ کے لیے۔ پہلے ہی میرے پاس بہت ڈریسز ہیں۔ تو کیا ہوا، اور لے لینا اپنی بیبی کی شاپنگ۔ اور ویسے بھی ساتھ کی شادی کے لیے تمہارے جو ڈریسز آرڈر کرنے ہیں ان کے لیے تمہارا ہونا ضروری ہے۔ میں نے کسی کی شادی پر نہیں جانا اور نہ ہی میں ہیوی ڈریسز کبھی پہنتی ہوں، یعنی حد ہے، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں، ہر بات پر اپنا حکم نامہ۔ میں نے رائے نہیں مانگی، صرف بتایا ہے۔ شاہ کا موڈ فوراً بدلتے دیکھ آبرو خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی بولنا فضول ہے۔ سکندر شاہ نے شادی کے ہر فنکشن کے لحاظ اپنی چوائس کے ٹاپ ڈریسز آرڈر کیے تھے۔ وہاں سے ہوتے اس نے آبرو کو جوتے، کچھ کیجول ڈریسز اور اس کی ضرورت کی ہر چیز دلائی تھی۔ اس نے کسی بھی چیز میں آبرو کی پسند پوچھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح بالکل خاموش اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ آبرو کے تھک جانے کے خیال سے سکندر شاہ نے 1 گھنٹے میں سب کچھ لیا اور واپسی کے لیے مال سے نکل رہے تھے۔ سارے شاپنگ بیگز وہ پہلے ہی گاڑی میں رکھوا چکا تھا۔ آبرو اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ آبرو زمان۔ نام کی پکار پر آبرو کے قدم رک گئے۔ وہ واپس پلٹی تو سکندر شاہ بھی اس کے ساتھ ہی پلٹا۔ آبرو زمان، تم؟ سامنے والی شخصیت کو دیکھ کر آبرو کی آنکھیں حیرت، بے یقینی اور خوف سے پھیل گئیں۔